ناظرین، کبھی اماں کے جہیز کی طرف آپ کا دھیان جائے اور کبھی آپ اپنی والدہ سے ان کے ساتھ آنے والے جہیز کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو وہ ایک لمبی رداس سنائیں گی، اداسی کے ساتھ، کہ میں تو وہ ٹیپ ریکارڈر لائی تھی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کر دیا، میرے چینی کے برتنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، میرے لائے ہوئے لہنگوں کے ساتھ تمہارے ابا کے خاندان نے یہ کچھ کیا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ہر گھر کی سٹوری ہے، اور اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن یا کچھ پرانی ایسی چیزیں گھر میں رہ جاتی ہیں جن کو اینٹیک کے طور پر گھر کی شیشے والی الماری میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں؟ ہاں، تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، کیونکہ مال مفت دل بے رحم۔ اب ذرا اس بات کو ہم لے کر چلتے ہیں اس جگہ پر جب آپ اور میں پیدا ہوئے تھے۔ ہماری زندگی کی بنیاد جس کلمے پر کھڑی ہے وہ بھی ہمیں جہیز میں ملا۔ ہم جس وقت اس قدر اس قابل نہیں تھے کہ جب ہم نے واش روم کے لیے، واش روم کی حاجت پورے کرنے کے لیے خود جانا تھا، لیکن ہم اس حاجت کی بھی اجازت کسی سے نہیں لے سکتے تھے، اس وقت میں کوئی آیا اور ہمارے کان میں کچھ پڑھ کے چلا گیا، اور مبارکباد یہ ملی کہ مسلمان کے گھر مسلمان بچہ پیدا ہوا ہے۔ چلیں، بنیاد کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ساری زندگی کان میں جو وہ بات جس بھی گھر کے بڑے فرد نے یا کسی مولوی صاحب نے کی، ہم نے اس کو بنیاد بنا کے ساری زندگی مسلمان رہنے میں ہی فخر محسوس سمجھا۔ جہیز میں ملا ہوا یہ کلمہ کیا تھا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اور اس اہمیت کو لے کر کے ہم نے کیا کچھ کیا؟ یہ میرا خیال ہے آج کے دور میں ہمیں آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، کم و بیش 1500 سال پیچھے۔ کلمے کا اعلان کہاں سے ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ تو اس کے بعد میں جس بات کی طرف آؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات پہ آپ اور میں شاید سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم نے شاید کان میں جو کلمہ سنا تھا پیدا ہونے کے بعد، ہم نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا جو ہم نے اماں کے جہیز کے ساتھ ابا کے رشتہ داروں نے کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں دعوت دی تمام کفار کو، تو تمام کافر اس وقت اکٹھے ہو گئے، اور اس وقت آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، ابھی آپ عام لوگوں کے سامنے احمد تھے۔ تو جب آپ نے خانہ کعبہ میں ان کو اکٹھا کیا تو وہاں پر ایک اونچی سی ایک ٹیلا تھا جہاں پر آپ کھڑے ہوئے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں سے پہلا سوال کیا کیا؟ اور یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت تک کفار میں آپ صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے، پوسٹر لگانے سے نہیں، اپنے عمل کے ساتھ۔ تو آپ نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ، ایک بڑا پہاڑ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے، تو کیا تم میری بات پہ بھروسہ کرو گے؟ تو تمام کفار نے یک زبان ہو کر کہا کہ احمد آپ جھوٹ ہی نہیں بول سکتے، ہم بالکل یقین کریں گے۔ ناظرین، یہ پہلا ٹیسٹر تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار پہ لگایا کہ کیا یہ میرے کردار سے اس قدر ایمان لا چکے ہیں کہ میں جو بات ان کو کہوں گا یہ وہ بات مانیں گے؟ اور سب کے یک زبان گواہی دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس بات پر ایمان لاتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔
اب آپ نے ایک دوسرا ٹیسٹر لگایا. آپ نے کہا کہ اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم سب اور میں اس پہاڑ کے درمیانی حصے میں کھڑے ہیں جہاں سے پہاڑ کی اونٹ نظر آ رہی ہے, اور میں تب یہ کہوں کہ دشمن یہاں پر تاک لگائے بیٹھا ہے, اور جب تم دیکھو تو تمہیں دشمن تاک لگائے نظر نہ آئے, لیکن وہ دشمن مجھے نظر آ رہا ہو, تو کیا تم اس بات پہ یقین کرو گے؟ ناظرین, یہ جو دوسرا ٹیسٹر ہے یہ وہ یقین ہے جو غیب کا یقین ہے. جب آپ نے یہ بات کی تو کفار میں ایک دم اضطراب پیدا ہو گیا. جتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے سب لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی وہاں موجود ہیں, احمد بھی وہاں پر موجود ہیں, احمد کو دشمن تاک لگائے بیٹھا نظر آ رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو تھوڑی دیر کی اضطرابی کیفیت اور چہمک گوئی کے بعد سب نے پھر یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں نہیں احمد, ہم سے دکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ کردار کا وہ یقین تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے اس غیب کے سچ پہ بھی یقین ظاہر کیا جو کہ اس کردار کے لیے ایک بہت بلند نمونہ دکھانا عملی طور پہ کتنا مشکل کام ہو سکتا ہے, یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. تو جب ان دونوں ٹیسٹرز میں کافر کامیاب ہو گئے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لگائے تھے, تو آپ نے کہا کہ پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ناظرین, آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سارے کفار تتر بتر ہو گئے, وہ جگہ چھوڑ گئے جہاں پر وہ تھوڑی دیر پہلے کھڑے ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب تک کی کہی ہوئی بات پر یقین رکھ رہے تھے. اور وہاں صرف 3 شخصیات رکیں, اما خدیجہ, غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ. صرف یہ 3 شخصیات کھڑی ہوئی اور باقی سارے کفار تتر بتر ہو گئے. یہ کہانی آپ نے اور میں نے بچپن سے سنی ہے, لیکن اس کہانی کے گودے کی طرف چلتے ہیں, اس کی روح کیا ہے؟ ناظرین, ایسا کیوں ہوا کہ کفار اس قدر یقین کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ سننے کے بعد وہ جگہ چھوڑ گئے؟ ناظرین, کیونکہ وہ عربی تھے اور وہ اس عربی کے جملے سے بہت اچھی طرح واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کو پڑھنے اور یقین لانے کے بعد کا مطلب ہے ہمارا مال, اسباب, لونڈیاں, شہرت, ہماری سرداریاں, ہماری جائیدادیں, یہ سب کچھ تابع ہو جائیں گی کسی ایک ایسی طاقت کے سامنے جس کے بعد ہم بونے بن جائیں گے. ان کے نفس نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اس کلمے کو پڑھ کے اپنا سب کچھ اس ایک ذات کے تابع کر دیں, کیونکہ وہ عربی تھے, وہ اس جملے کی اہمیت سے واقف تھے. ناظرین, آج ہم جتنے کلمہ گو ہیں ہم سب کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارا کچھ بھی تابع عملی طور پہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا. ہمیں اپنے مال کمانے کی فکر اللہ سے زیادہ ہے جبکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا. ہم دنیا کو ذلیل کر کے عزت خود اس لیے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, جبکہ عزت اور ذلت کا وعدہ اللہ نے کیا. ہم اپنے مال, اسباب, شہرت اور عمارت میں ہر وہ بے ایمانی سے گزرتے ہیں جس میں ہمیں اللہ کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. ناظرین, وہ کفار نے منافقت کرنا مناسب نہیں سمجھی.
وہ तितर बितर हो गए. हमने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद अमली तौर पे मुनाफिकत का नमूना बन गए. हम अरबी नहीं हैं और हमने कभी इस जुमले की अहमियत को समझने की भी कोशिश नहीं की कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है. नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा. तो नाज़रीन, ज़रा अपने अपने मुझ समेत हम गिरेबान में झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने तो अल्लाह के अलावा कितने माबूद हैं. हमारे अंदर वो कितने बुत हैं जिन बुतों ने हमारे कलमे को हमसे छुपाया हुआ है. ये तमाम बातें अभी एक सवाल है. इनके जवाब और इनके हल कैसे होंगे, ये आइंदा आने वाली नशिस्तें हम दोनों को, हम सबको एक साथ सिखाने और सीखने का मौका देंगी.